السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اپنا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلونگ کرتا ہے ٹاپک۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے 2 مرتبہ بیعت ہوئی تھی عقبہ کے مقام پر۔ پہلی بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ اور دوسری کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، اور ہجرت مدینہ کا یہ بہت بڑا ایک سبب بن گئی تھیں، کیونکہ اس میں مدینہ سے بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت جو ہے وہ دی تھی۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ میں آپ دیکھیں کہ نبوت کے 11ویں سال حج کے موسم میں مدینہ کے 6 آدمی جو ہیں وہ عقبہ کے مقام پر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اس بات کا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور آپ کا جو اللہ نے آپ کے اوپر پیغام نازل فرمایا ہے اس کی تبلیغ کریں گے، اور اسی کے نتیجے میں اگلے سال جو ہے وہ حج کے موسم میں ہی، یعنی 12 ذی الحج کو 12 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہ جس میں 12 افراد آئے نا، یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے، اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے پھر بیعت کی۔ اور کن باتوں کی انہوں نے بیعت کی؟ وہ یہ تھیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، یعنی شرک نہیں کریں گے، سب سے پہلے چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور اپنی اولادوں کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ کہ ہم تہمت یا بہتان لگانے سے بھی دور رہیں گے۔ یہ 5 چیزوں کے اوپر بیعت تھی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے کیونکہ یہ عقبہ کے مقام پر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر ان کے ساتھ ایک مبلغ صحابی بھیجے جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ مدینہ گئے، ان کی تبلیغ سے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کی کرنیں جو ہیں وہ پھوٹنے لگیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب 13 نبوی میں لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو ان میں 73 مرد اور 2 عورتوں نے عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی۔ اب دیکھیں کتنا اضافہ ہو گیا تھا لوگوں میں، اور انہوں نے بھی 5 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بیعت کی تھی کہ ہر حال میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے اور مانیں گے، اور تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اپنے مال کو بھی خرچ کریں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور اللہ کے راستے میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی، کسی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ یعنی راستے میں حائل رکاوٹیں یا لوگ جو بھی حائل ہوتے ہیں، کوئی مشکلات کھڑی کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو مشکلات نہیں سمجھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تائید بھی ان سے لی کہ جب میں تمہارے پاس مدینہ اگر آ جاؤں گا تو تم میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو اسی کے ساتھ میری بھی حفاظت کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی، اور اس بیعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے 12 جو ہیں وہ مبلغ مقرر فرمائے، 12 جو نقیب تھے وہ مقرر فرمائے، جن میں سے 9 خزرج سے اور 3 جو ہیں وہ قبیلہ اوس سے۔ یہ بڑے بڑے قبیلے تھے مدینہ کے اندر جو موجود تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ 2 بیعتیں تھیں جو کہ آپ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے لیے ایک بڑی جو وجہ بن گئی، وہ یہ 2 مرتبہ جو بیعت ہوئی عقبہ کے مقام پر، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔
اب ہے کہ ہجرت پھر جب آپ نے کی، ہجرت ہے کیا؟ اللہ آپ دیکھیں کہ جو ڈکشنری میں ہجرت کے معنی ہیں وہ ہیں کسی جگہ کو چھوڑ دینا، اور محاورے میں ہجرت محاورتاً جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے کہ اپنا علاقہ، اپنا وطن، جہاں پر انسان پیدا ہوا پلا بڑھا، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں آپ دیکھیں کہ ہجرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ ایک جگہ کو چھوڑ کر اگر وہ دارالکفر ہے تو دوسری طرف اگر اسلام کی جگہ ہے، مسلمان رہتے ہیں، تو اس طرف اگر انسان چلا جائے کسی مشکل حال میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کے حکم سے وہ چلا جاتا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کی ہجرت کہلاتی۔ تو اس کی مختلف علماء نے مختلف اس کی جو ہے وہ تشریح بھی کی ہے کہ کسی وطن کو دینی وجوہات کی بنا پر چھوڑ دینا اصل میں ہجرت میں داخل ہے۔ اب یہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت تھی اس کا پس منظر اگر دیکھیں تو مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کی اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ اسلام قبول کرنے لگے، جس سے مکہ کے قریش نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی جو نان مسلم تھے، اور اتنا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا، کہ ان کے جان مال، ان کی عزت بالکل محفوظ نہ رہی۔ اور اسی وجہ سے اس سے پہلے بھی ہجرت مدینہ سے پہلے آپ کو میں نے پڑھایا ہے کہ ہجرت حبشہ ہوئی، 2 مرتبہ ہوئی وہ، اور آپ کے حکم سے ہوئی۔ اور یہاں اب جو ہے یہ جو ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی، اس میں اللہ کا حکم جو ہے نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ نے مسلمانوں کو اپنے سے پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تو آپ اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور تاریخ اسلام میں اس کو ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی چیز یہی تھی کہ اعلان نبوت سے پہلے تمام قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہترین اوصاف تھے ان کو مانتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو قریش مکہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ توحید کے عقیدے کو ماننے کے انکاری ہوئے، بلکہ زیادہ مصر ہو گئے بت پرستی کے اوپر۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی رسومات اور ان کے عبادت کے طریقے کو چھوڑنا اپنی بہت بڑی توہین سمجھتے تھے۔ تو جو شخص مسلمان ہوتا تو اس پر بہت ظلم و ستم شروع کر دیتے، مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتے، اور ان کو جسمانی اذیت دینے سے بھی گریز نہ کرتے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سچویشن جو تھی وہ تبلیغ کے راستے میں بہت بڑا ایک مطلب مشکل انہوں نے اس کے لیے کھڑی کر دی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے جب مکہ میں آپ نے دیکھا کہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ذرا برابر بھی بھلائی کی رمق موجود ہے اور انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ پکے دشمن ہیں اسلام کے، تو آپ جو ہیں وہ طائف تشریف لے گئے۔ وہاں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو کامیابی نہ ملی، بلکہ وہاں بھی ظلم ہی آپ کو فیس کرنا پڑا۔ تو اب دیکھیں کہ اب دین اسلام کی اشاعت کے لیے آپ کو کسی اور مرکز کی تلاش تھی جہاں سے آپ اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو جہاں رہ کر آسانی سے جو ہیں وہ ان کو جاری رکھ سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو وجہ بنی ہجرت کی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قریش کو جو ہے وہ اپنی سرداری بڑے خطرے میں نظر آتی تھی، کہ ایک وقت ایسا کہیں نہ آ جائے کہ ہم سے ویسے ہی لیڈرشپ چھین لی جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ وہ آپ دیکھیں کہ سمجھتے تھے ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور اس وجہ سے چونکہ عرب کے تمام قبائل جو ہیں ان کو اپنا سردار مانتے تھے اور ان کے اطاعت گزار تھے اور ان کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ
کسی قیمت پر بھی یہ والی لیڈرشپ یا یہ جو سیادت ہے یہ ان سے چھین لی جائے، تو وہ اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ آپ اس طرح اسلام کی تبلیغ کر کے ایک بہت بڑا آپ کے ارد گرد حلقہ جو ہے وہ مسلمانوں کا جمع ہو جائے اور ان کی جو سرداری ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کے سامنے ایک اور بھی چیز موجود تھی کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف جو ہجرت کی ہے وہ ایک کامیاب تجربہ ہے، جس میں قریش کو بڑی شرمندگی وہاں پر فیس کرنا پڑی تھی، اور مسلمانوں کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوا تھا کہ انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ مکہ سے باہر جا کر وہ نہ صرف امن و سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں بلکہ آزادی سے اپنے مذہبی فرائض بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ حبشہ میں ان کے اوپر اپنے مذہبی فریضے کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ موجود نہیں تھی۔ تو چنانچہ یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے اندر اعتماد پیدا ہوا کہ مکہ سے نکل کر وہ زیادہ اچھا طریقے سے جو ہے وہ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دعوت دی کہ آپ وہاں پر تشریف لے آئیں، اور وہاں پر تو اسلام پہلے سے پہنچ چکا تھا۔ یعنی یہ جو دونوں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ دعوت بھی دے رہے تھے بار بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئیں۔ تو اب وہ اس بات کے لیے بہت شوقین تھے اور محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور چاہتے تھے، پسند کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اٹھائی۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دیکھا کہ مدینہ کی فضا جو ہے وہ بہت سازگار ہے، اور آپ نے ارادہ کیا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ مدینہ جو ہے وہ مکہ اور شام کے درمیان ایک بلند مقام کے اوپر جو ہے وہ واقع ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ جو مدینہ کے پاس سے ایک شاہراہ گزرتی تھی وہ تجارتی شاہراہ تھی، اور قریش مکہ کے قافلے مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اگر مدینہ میں انہیں رہنے کو ایک اچھی جگہ میسر آ گئی تو قریش مکہ کو اسلام کی مخالفت کا موقع جو ہے وہ بہت کم ملے گا، اور پھر یہ کہ اس سینٹر میں رہ کر اسلام کی تبلیغ کرنے میں بہت آسانی ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ مدینہ کی جو ایک دفاعی حیثیت تھی نا وہ مکہ کی نسبت بہت بہتر تھی۔ اس کے 3 اطراف میں پہاڑ تھے، جبکہ ایک طرف کا حصہ کھلا تھا، اور باہر کے حملے کی صورت میں مسلمانوں کو صرف یعنی کوئی بھی اہل مدینہ جو ہیں ان کو ایک ہی طرف سے اپنا ڈیفینڈ جو ہے وہ کرنا پڑتا تھا، باقی 3 اطراف جو ہیں اس کی سیف اینڈ ساؤنڈ تھیں۔ تو یہ جگہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات آپ جس چیز کے منتظر تھے وہ اللہ کا حکم تھا، تو سب سے بڑا فیصلہ اللہ کا فیصلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، تو چنانچہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، تو اس وجہ سے آپ نے ہجرت کی۔ اب یہ کون سا، یہ آپ کا 13 نبوی کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اور اسی 13 نبوی کو ہی اسی رات قریش کے سرداروں نے منصوبہ بندی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، اور یہ کہ ہر قبیلے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک نوجوان کو متعین کریں گے تلوار دے کر، اور وہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے، اور صبح جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے تو بیک وقت ہی سب حملہ کر کے نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں گے، اس لیے کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ دیت دینا واجب نہیں ہوگا۔ تو اسی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، تو آپ نے اپنے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے نرغے میں سے آپ کو بآسانی جو ہے وہاں سے نکال لیا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ پائے، اور آپ نے اپنے جو ہے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ سے روانہ ہو گئے۔
3 روز جو ہیں وہ غار ثور میں قیام پذیر رہے اور پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اس سفر میں ہر قسم کی ذمہ داری جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی، اور 1 ربیع الاول 13 نبوی کو آپ جو ہیں مختلف منازل طے کرتے کرتے آخر کار قبا میں پہنچ گئے، اور آپ نے اپنے لیے سفر کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ ساحلی راستہ تھا، یا جو مین شاہراہ تھی اس کو آپ نے چھوڑ دیا، کیونکہ قریش مکہ نے آپ کو تلاش کے لیے جو ہے بہت بڑا 100 سرخ اونٹوں کا اعلان جو ہے وہ کر دیا تھا، اور تمام تقریباً کفر جو ہے وہ آپ کے پیچھے اسی دوڑ میں تھا کہ ہم جا کر آپ کو گرفتار کریں اور یہ 100 اونٹ جو ہے اس کا انعام پالیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت جو ہے وہ قبا میں پہنچا دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام کیا اور اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد قبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہی مسجد ہے کہ اگر آپ لوگ بھی گئے ہوں یا جائیں تو اس میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمرے کے برابر رکھا ہے۔ مدینہ سے تقریباً 3 کلومیٹر ہوگی، 2-3 کلومیٹر، اتنا ہی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن وہاں قیام کیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، اور ایک یہودی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے آپ کی نشانیوں سے پہچانا تو اس نے اعلان کیا اہل مدینہ کو کہ جن کا تمہیں انتظار تھا وہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ چھتوں کے اوپر عورتیں کھڑی تھیں، دف بجا کر بچیاں گا رہی تھیں، طال بدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یعنی الوداع کرنے والی گھاٹیوں کے اس موڑ سے جہاں قافلے رخصت کیے جاتے ہیں 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرے گا ہم پر شکر ادا کرنا واجب رہے گا۔ اے وہ ذات پاک جس کو ہمارے درمیان بھیجا گیا ہے، آپ واجب الاطاعت حکم لے کر آئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بنی نجار کے قبیلے کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے کہا ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، اے خوش نصیبی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پڑوسی ہیں۔ مدینے میں ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں قیام پذیر ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑا ہوا تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ جہاں بھی بیٹھے گی وہیں پر آپ نے قیام پذیر ہونا ہے۔ تو آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، تو آپ نے وہیں پر قیام فرمایا۔ تو وہیں پر آپ نے ساتھ ہی زمین تھی وہ اس کو خریدا، اور اس کے اوپر مسجد نبوی کی جو ہے سب سے پہلے آپ نے وہاں پر تعمیر کی، اور اس کے ساتھ ایک چبوترا بنایا جو کہ صفا کا چبوترا کہلاتا ہے، جہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیرونی وفود بھی جو آتے تھے وہیں قیام پذیر ہوتے تھے۔ ایک طرح کا یہ ایک مطلب جس کو ہم آج کل ہاسٹل کہتے ہیں، بورڈنگ، تو یہ اسی طرح کا تھا۔ لوگ قیام پذیر بھی رہتے تھے کئی دن تک، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم جو ہے وہ سیکھا کرتے تھے، اور پھر واپس اپنے وطن میں جا کر اسی تبلیغ کو آگے پھیلایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اس ہجرت کے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی دنیا میں ایک اسلامی ریاست تھی جس کا قیام عمل میں آیا۔ مکہ میں کفر کا جو غلبہ اور مزاحمت تھی بہت شدید ہو گئی، اور مسلمانوں کو اپنے مذہبی اور سیاسی فرائض سر انجام دینا بہت مشکل ہو گئے۔ لیکن مدینہ کی تمام جماعتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد بنا لیا۔ اسی طرح ہجرت کے باعث مدینہ میں ایک چھوٹی سی اسلامی اسٹیٹ بن گئی جس کی حدیں آہستہ آہستہ چین، ترکستان، شام، مصر، شمالی افریقہ، اسپین اور فرانس تک پھیل گئیں۔ اب ہجرت نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک الگ سے قومیت کا تصور دیا، اور یہ بھی واضح کیا کہ قومیت کی بنیاد رنگ، نسل یا علاقے پر نہیں بلکہ بنیاد جو ہے وہ اسلام ہے۔ یعنی کوئی بھی اگر مسلمان ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، تو وہ مسلمان ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہوگا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی اور علاقے میں کیوں نہ رہتا ہو۔ تو یہ بنیاد ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک نیا کانسیپٹ تھا جو اسلام نے لوگوں کو دیا۔ پھر یثرب جو ہے مدینہ کا پہلا نام ہے، وہاں کے عرب قبائل
اوس اور خزرج تھے وہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، طویل جنگیں ان کے اندر ہوتی تھیں، لڑائیاں رہتی تھیں۔ ہجرت سے صرف 3 سال پہلے دونوں کے اندر ایک بہت جو ہے وہ بڑی لڑائی ہوئی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ نے ان کے تمام اختلافات کو ختم کر دیا اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ان کا اتحاد دشمنوں کے لیے بہت ہی سخت ثابت ہوا، وہ آپس میں اتفاق کے ساتھ، آپ دیکھیں اتفاق اور اتحاد ایسا پیدا کیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان آپ دیکھیں کہ یہاں سے سن ہجری کا بھی آغاز ہوا، کیونکہ اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ ہاتھی والا جو تھا اس کو عام الفیل کہا جاتا تھا، وہ کسی بھی واقعے کا اندازہ لگاتے تھے کہ عام الفیل سے کتنا عرصہ پہلے کتنا۔ عام الفیل سے مراد وہی سال ہے، سورہ فیل آپ پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے تقریباً 50 برس پہلے جو ہے ابرہہ تھا ایک عیسائی بادشاہ، اس نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ کعبہ کو نعوذ باللہ گرانے کا ارادہ کیا اور اس نے حملہ کر دیا تھا مکہ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو ابابیل ہیں وہ بھیجے تھے اس کے لشکر کی طرف، اور انہوں نے اس چھوٹی چھوٹی اپنی چونچوں میں کنکریاں لیے ہوئے تھے اور انہوں نے اوپر سے کنکریاں گرائیں اور وہ ہاتھیوں کو بہت بری طرح لگتی تھی، یہاں تک کہ سارے کے سارے ہاتھی مر گئے، جس کا ذکر سورہ فیل میں ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، یعنی ان کو مار مار کے ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے۔ تو وہ اس سال کو عام کہتے ہیں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ عام الفیل کا مطلب ہے کہ ہاتھیوں والا سال، تو ہاتھی والا سال سے لگاتے ہوتے تھے کہ عام الفیل سے اتنا پہلے فلاں واقعہ ہوا، عام الفیل سے اتنا بعد میں یہ واقعہ ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد میں ہجرت مدینہ کے کو درمیان رکھتے ہوئے سن ہجری کا آغاز کیا۔ میں نے آپ کو جو پہلے جو ہے سن کے بارے میں جب بتایا کہ ہجرت سے پہلے والے جو سن ہیں وہ نبوت سے اس کا ہم مانتے ہیں، یعنی لکھتے ہیں، یعنی نبوی اگر لکھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہ فلاں نبوت کا فلاں سال، یعنی 8 نبوی ہے، 7 نبوی ہے، 10 نبوی ہے، تو یہ نبوت جب آپ کو ملی اس سے یہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن سن ہجری کیا ہے؟ ہجرت سے اس کا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جس سال آپ نے ہجرت کی اس کے بعد جو ہے، یعنی سن ہجری 1 ہجری ہے، جیسے ہم کہتے ہیں 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، تو یہ حکم اترا، تو یہ ہجرت سے سن ہجری۔ لیکن یہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہاں سے اس کو جو ہے وہ اس میں شروع کیا، لیکن وہ ہجرت کے سال جو ہے سن ہجری کہلایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ مہاجرین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی اپنی جانیں بچا کر جو ہے مکہ سے مدینہ آئے تھے، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ تھے۔ اسلام کے لیے انہوں نے یہ ہجرت کی تھی، یہ قربانی جو ہے اسلام کے لیے جو ہے وہ انہوں نے دی تھی، اور جبکہ یہاں پر جو لوگ تھے قیام پذیر تھے وہ انصار کہلائے، کیونکہ انہوں نے ان کے اپنے مال و اسباب سب کچھ سیف اینڈ ساؤنڈ تھے، ان کے باغات تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا مہاجرین کے ساتھ اخوت کا رشتہ جو ہے وہ پیدا کر دیا، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، ہر انصاری نے اپنا تن من دھن اپنے مہاجر بھائی پر بھی نثار کر دیا، تو یہ بہت بڑی ایک بات تھی۔ اس کے بعد یہاں پر میثاق مدینہ ہوا، یعنی مدینہ میں موجود انصار، مہاجرین، یہودی اور دیگر قبائل کو ایک امت وحدت میں جو ہے پرو دیا، جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے اس شہر کا نام جو ہے وہ یثرب تھا، اور یثرب کے جو میننگس ہیں وہ ہیں بیماریوں کا گھر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر ہجرت فرمائی تو اس کا نام آپ نے جو ہے وہ مدینہ النبی رکھ دیا، جو بعد میں ہم اس کو عام طور پر مدینہ ہی کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو سب سے بہترین بات یہ ہوئی کہ اسلام کی اشاعت جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہونے لگی، کیونکہ درمیان میں جو
رکاوٹیں تھیں بنیادی طور پر جو مکہ میں وہ یہاں پر نہیں تھیں، تو اس طرح آہستہ آہستہ اسلام پھیلا اور پورے عرب میں پھیل گیا۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو جو پریشانیاں کفار کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑتی تھیں، اور وہ یہاں پر ان کو جو ہے وہ اس سیف اینڈ ساؤنڈ تھے۔ مدینہ مسلمانوں کو مدینہ میں بہت ہی پرامن ماحول ملا، اور ان کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے راستے میں کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہیں تھی۔ جو اس میں یہاں پر آ کر مکمل طور پر ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا، اور اسلام کو جو ہے وہ غلبہ حاصل ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو امن و سکون میں رہتے دیکھ کر قریش جو ہیں وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے، اور سوچنے لگے کہ مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا حملہ کیا جائے جس سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ جو ہے اپنے طور پر کوششیں شروع کر دیں، اور یہاں آ کر مسلمانوں کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوا، ان کے جذبہ ایمانی کو تقویت ملی، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اگر وہ دین اور مذہب کے لیے قربانی دیں گے تو اللہ عز و جل ان کے لیے ترقی کے دروازے کھول دے گا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ان کے مذہبی لحاظ سے بھی مسلمان جو ہیں وہ کافی محفوظ بھی ہو گئے، اور اسلام کو بہت زیادہ وسعت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی معیشت کے اوپر بھی اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو ایک تجارتی شاہراہ شام کی طرف جاتی تھی نا، اور جس کے اوپر سارے اہل مکہ کا زیادہ تر انحصار تھا اس کے اوپر، تو یہاں پر آ کر مسلمانوں نے بھی دوبارہ تجارت شروع کر دی، اور بہت جلد وہ اس قابل ہو گئے کہ اپنے لیے روزی جو ہے وہ کمانے لگے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں بہت ان کو اس معاملے میں کشادگی ملی، کہ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ عز و جل کے لیے ہجرت کی اور اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا، یعنی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھ لیتے۔ سورہ نحل کے اندر اس کا جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ ذکر کیا۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ اگر ہم ہجرت مدینہ کو دیکھتے ہیں تو یہ سیاسی، مذہبی اور معاشی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے یہ بہترین جو ہے یہاں آ کر مسلمانوں کی زندگی کے اندر ایک موڑ جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ آج کا لیکچر ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلے لیکچر میں مواخات مدینہ، میثاق، اس سے نیکسٹ جو ہیں وہ ٹاپکس ان کو پڑھیں گے۔ آج اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔